تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کی باقیات صوبہ سرحد کے مختلف علاقوں افغانستان اور ٹیکسلا میں موجود ہیں۔ اس تہذیب میں مرکزی کردار بدھ مت کے بانی سدھارتھ کے خوبصورت انداز میں تراشیدہ بتوں، فن تعمیر کے منفرد انداز میں بنائے گئے اسٹوپا، عبادت گاہ، ظروف اور زیورات کو حاصل ہے۔ گندھارا آرٹ کسی حد تک یونانی اور رومی فنون سے متاثر ہے۔ ٹیکسلا کے کھنڈرات اسلام آباد سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ ٹیکسلا جاتے ہوئے شیر شاہ سوری دور کی جی ٹی روڈ اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ٹیکسلا میں قدیم دور کے آثار و باقیات دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، جہاں سے کھدائی کے بعد دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کو نمائش کے لیے ٹیکسلا کے عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ عزیز طلباء، اس وقت ہم ٹیکسلا میوزیم میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسلا جو ہے کسی زمانے میں گندھارا کا دارالخلافہ رہا ہے۔ پتر عہد سے لے کر اسلامی ادوار تک جتنی بھی آثار کی کھدائیاں ہو چکی ہے، ان کے نوادرات کو اس میوزیم میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ٹیکسلا میوزیم کی کیوریٹر سے ملواتا ہوں۔ السلام علیکم ناصر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آئیے۔ ٹیکسلا میوزیم 1928 میں سر جان مارشل نے بنوایا تھا اور پوری دنیا میں اپنے نوادرات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہاں ہمارے پاس جو مین کلیکشن ہے، جو مین نوادرات ہیں، وہ گندھارا تہذیب سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسلامک پیریڈ کے بھی کچھ نوادرات ہیں اور دوسرے پیریڈز کے جو مطلب ہے نیولیتھک کے اور دوسرے قسم کے، وہ بھی ہمارے پاس ہیں، اس میوزیم میں ہیں۔ ویسے تو ٹیکسلا میوزیم میں 31,000 سے زیادہ نوادرات ہمارے پاس پڑے ہیں۔ ٹیکسلا میوزیم میں ہم نے جو سلیکٹڈ میٹیریل ہے، جو امپارٹنٹ میٹیریل ہے، اس کو ہم نے ڈسپلے کیا ہے اور اس کی تعداد تقریباً 7,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ تو ٹیکسلا میوزیم جو ہے یہ اسپیشلی بدھ مت کے جو پیروکار ہیں پوری دنیا میں اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں ہر سال ہزاروں جو زائرین ہیں یا جو وزٹرز ہیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسلا ویلی جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے آثار قدیمہ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ سر جان مارشل نے یہاں 1913 سے لے کے 1934 تک کھدائیاں کی ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ آرکیولوجیکل سائٹس جو ہے وہ ڈسکور کیے ہیں۔ سب سے پہلے بیر ماؤنٹ ہے، سرکپ ہے اور سرسخ ہے۔ اس کے علاوہ بدھسٹ سائٹس جو ہمارے تقریباً 20 سے زیادہ ہمارے پاس بدھسٹ سائٹس ہیں، اس میں درماراجی کا، جولیاں، پیپلا، بہت زیادہ مشہور یہ سائٹس ہیں۔ وہاں سے لاتعداد نوادرات جو ہیں وہ سر جان مارشل کو ملے تھے، تو پھر اس نے یہ میوزیم بنایا۔ یہ میوزیم جو ہے وہ 3 گیلریوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جو مین ہال ہے اور اس کے سائڈ میں 2 گیلریاں ہیں۔ زیادہ تر نوادرات جو ہیں وہ گندھارا تہذیب سے متعلق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دوسرے نوادرات اس میں بھی پڑے ہیں۔ یہ میوزیم خاص کر گندھارا تہذیب کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ ہر سال ہزاروں اسکالرز، وزٹرز، جرنل وزٹرز اور زائرین جو بدھسٹ ہیں، مانکس جو ہیں، وہ یہاں آتے ہیں اور اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور سیر بھی کرتے ہیں۔ یوں تو ٹیکسلا میں آثار قدیمہ کے 2 درجن سے زائد مقامات اب تک کھدائی کے بعد دریافت کیے جا چکے ہیں، لیکن چند مقامات اپنی اہمیت اور آثار کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ ٹیکسلا کے دوسرے بڑے قدیم شہر سرکپ کے صدر دروازے پر کھڑے ہیں۔ سرکپ شہر کی بنیاد دوسری قبل مسیح میں باختر یونانی حکمران منندر نے رکھی تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائیوں کے بعد سرکپ سے اب تک 3 ادوار کے آثار دریافت کیے ہیں۔ پہلا دور باختر یونانیوں کا ہے، دوسرا سیتی قوم اور تیسرا پارتھی قوم کا دور تھا۔ تینوں ادوار میں یہ شہر
ان اقوام کے حکمرانوں نے دارالحکومت یا کیپٹل کے طور پر استعمال کیا۔ یہ شہر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا، جس کے درمیان میں ایک بڑی شاہراہ تھی۔ مین شاہراہ کے دونوں اطراف دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ ان کا تجارتی مرکز تھا۔ یہ مرکز بہت اہمیت کا حامل تھا۔ لوگ آپس میں تجارتی لین دین کرتے تھے۔ یہاں پر زرتشت، بدھزم اور جینزم اقوام کے لوگ آباد تھے۔ ان کی بنی ہوئی عبادت گاہیں بھی دریافت ہو چکی ہیں۔ ہندو مت کی مقدس کتاب مہابھارت میں سرکپ شہر کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ اس شہر کی لمبائی 5 کلومیٹر شمال جنوب جبکہ چوڑائی تقریباً 1.5 کلومیٹر مشرق سے مغرب تک ہے۔ ہمیں یہاں بدھ مت دور کے اسٹوپے، زرتشت دور کے ٹیمپلز اور بڑے بڑے ہوادار گھر ملتے ہیں۔ ٹیکسلا کا یہ علاقہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ قدیم دور میں یہ تجارتی سنگم پر واقع تھا۔ باختریوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ ساکا خاندان نے اس شہر میں مزید تعمیرات کی اور پارتھی اقوام نے ان تعمیرات کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ شہر 7 مرتبہ تباہ ہوا اور 7 مرتبہ دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی۔ آخری مرتبہ اس شہر کو کشان خاندان کے بادشاہ کجولا کٹ وائسز نے بنوایا۔ آئیے اس شہر کی سیر کرتے ہیں۔ گندھارا تہذیب میں آپ کو ہر جگہ اسٹوپا نظر آئیں گے۔ اسٹوپا کیا ہے؟ اسٹوپا بدھ مت دور کی ایک قبر ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے اپنے آقاؤں اور مذہبی پیشواؤں کی مقدس راکھ کو زمین میں دفن کر کے اس کے گرد گول یا چوکور قبر تعمیر کر دیتے تھے۔ یہ اسٹوپا کئی حوالوں سے بہت اہم ہے۔ بدھسٹ لوگ اسٹوپا کی ورشپ کرتے تھے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ راجہ کنیشک کے دور کا جو کشان بادشاہ تھا اس کے دور کا یہ اسٹوپا ہے۔ یہ اسٹوپا ایک گھر کے ایک صحن میں بنایا گیا ہے اور شاید یہ ایک خصوصی قسم کا پورے جنوبی ایشیا میں آپ کو اس طرح کا کوئی گول اسٹوپا نہیں ملے گا۔ اسی طرح کے گول اسٹوپے ہمیں پہلی صدی میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد 3 صدی عیسوی میں چوکور اسٹوپے بننے شروع ہو گئے تھے۔ اس اسٹوپا کے اوپر سونے کی ایک مورتی بھی لگی ہوئی تھی جو آج کل برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ اسٹوپا مقامی دستیاب پتھر کنجورا سٹون سے بنا ہے جس پر باقاعدہ طور پر پلستر کیا گیا تھا اور خوبصورت پینٹنگز بھی بنائی گئی تھیں۔ یہ سن ٹیمپل کہلاتا ہے اور اس کی بنیاد پہلی صدی عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ سیتی قوم سورج کی پجاری تھی اور اس ٹیمپل میں آپ کو 8 تکونی اشکال نظر آ رہی ہیں۔ صبح کی مقدس کرنیں اس پر پڑتی تھیں اور وہ لوگ یہاں اپنی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ جب سیتی قوم کو یہاں سے نکالا گیا تو بعد میں آنے والی اقوام نے اس ٹیمپل کو گھڑی کے طور پر استعمال کیا۔ اس ٹیمپل کے درمیان میں ایک بہت بڑا پلر کھڑا کر کے اس کا سایہ جو تھا وہ مختلف تکونی شکلیں جو بنی ہوئی تھی اس پہ پڑتے تھے۔ ایک تکون جو ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ یہ 8 تکون بنے ہوئے ہیں تو اس میں 24 گھنٹے کی پوری حساب انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ اسی شہر سے ماہرین آثار قدیمہ کو اس دور کے زیورات بھی ملے ہیں جو اب بھی میوزیم میں موجود ہیں، جنہیں اس شہر میں موجود سونے کی مارکیٹ میں تیار کیا جاتا تھا۔ یہاں سونا پگھلایا جاتا تھا اور پگھلانے کے بعد یہاں مختلف قسم کی زیورات بنائی جاتی تھی اور پھر اس کے لیے یہ مولڈنگز بنے ہوئے تھے۔ سونے پگھلانے کے بعد اس میں مولڈنگز میں ڈالے جاتے تھے اور مختلف قسم کی زیورات بننے کے بعد اس کو یہاں یہ جو پتھر ہے اس پہ رگڑا جاتا تھا جس پہ یہ سارے نشانات آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ کھدائی کے دوران سونے کے زیورات، سکے اور دیگر نوادرات بھی دریافت ہوئے ہیں۔
کھدائی کے دوران یہ جو اسٹوپا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جین مت سے اس کا تعلق تھا۔ جین مت کا جو فاؤنڈر تھا اس کا نام مہاویر تھا، انہوں نے یہاں آ کے یہ اسٹوپا بنایا تھا، اور یہ جو اسٹوپا تھا اس کے اوپر باقاعدہ شیڈ بنا ہوا تھا۔ یہ یہاں کے لوکل کنجور لائم سٹون سے بنایا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، جین مت کے ماننے والے اور بدھزم کے ماننے والوں میں 2-3 فرق ہیں۔ جین مت کے ماننے والے جو ہے وہ تو ایک تو وہ گوشت نہیں کھاتے، وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں، وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، اور وہ بھی اپنے مردوں کی راکھ کو اسٹوپا میں دفناتے ہیں۔ جبکہ بدھزم کے ماننے والے جو ہیں وہ گوشت بھی کھاتے ہیں، وہ بھی اپنے مذہبی پیشواؤں کے راکھ کو اسٹوپوں میں دفناتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ سر کے بال جو ہے منڈواتے ہیں۔ یہ ان میں مین فرق ہوتا ہے۔ باقی اس کی مذہبی آرکیٹیکچر میں کوئی بہت زیادہ نمایاں فرق نہیں ہوتا۔ گندھارا تہذیب و ثقافت میں ہمیں جین مت کے زیادہ اسٹوپے نہیں ملتے۔ پہلی صدی عیسوی میں آنے والے شدید زلزلے کی وجہ سے اس شہر کو تباہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دوسری صدی عیسوی کے کوشان دور میں یہ اسٹوپا بنایا گیا۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ کوشان حکمرانوں نے اس اسٹوپے میں تینوں ادوار کی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ پہلے حصے میں یونانی طرز تعمیر کی یادگار نظر آ رہی ہے، جس میں یونانی طرز کا پلر ہے۔ اس کے بعد 2 سروں والے عقاب کی یادگار اشوک کی نشانی ہے اور اشوک دور کی ہے۔ اس کے ساتھ پرشین یا ایرانی دور کی طرز تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے دوران بدھا کی 3 مورتیاں دریافت کی، جن میں بدھا کی میڈیٹیشن پوز، ٹیچنگ پوز اور پریچنگ پوز کی مورتیاں شامل ہیں۔ اس کے چوکور اسٹوپے ہمیں دوسری صدی عیسوی کی یاد دلاتے ہیں۔ اس کے بالکل سامنے 4 عبادت گاہیں ہیں جن کو چیپل کہتے ہیں۔ اس اسٹوپے کے گرد منکس طواف کرتے تھے، جس کے بعد وہ اپنی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اس پر باقاعدہ طور پر ایک چھت تھی جو کئی بار کی آفات اور زلزلے سے تباہ ہو گئی۔ بعد میں آنے والی اقوام خصوصاً پارتھی قوم نے اسے زلزلہ پروف بنانے کے لیے طرز تعمیر میں چھوٹے چھوٹے پتھر استعمال کیے۔ سرکپ شہر کی بنیاد یونانیوں نے رکھی، اسی وجہ سے اس تمام شہر کا طرز تعمیر بھی یونانی ہے۔ کھدائی کے دوران ماہرین آثار قدیمہ نے اس شہر کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے اس جگہ تقریباً 50 فٹ گہری کھدائی کی۔ سر مونٹیمر ویلر نے کھدائی کر کے یونانیوں کی ابتدائی دور تک کی بنیادیں بھی دریافت کی ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال یہ نکاسی آب کا نالہ ہے جو اب بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس دیوار کی بنیاد جو ہے یہ بھی باختر یونانیوں نے منندر کے دور میں رکھی تھی۔ اس کے اوپر کا جو دوسرا یہ جو رف سا حصہ اشوک نے رکھی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پارتھی دور کا ہے جو آخری دور کا ہے۔ یہ فصیل ہے، اور اس فصیل کی جو موٹائی ہے وہ 15 فٹ یہ چوڑا ہے۔ اس شہر کی تاریخ کو یہاں سے کمپلیٹ تاریخ مرتب کی گئی ہے۔ سر مورٹیمر ویلر نے یہاں اسی ایریا پر 50 فٹ نیچے کھدائی کر کے وہ یونانیوں کا وہ جو ابتدائی دور کی بنیادیں ہیں وہ بھی دریافت کی ہیں۔ اس ٹرینچ اور اس فصیل میں تاریخ کا ایک مکمل تسلسل موجود ہے۔ اس میں پہلا دور یونانیوں کا، درمیانی دور سیتی اور آخری دور پارتھی ہے۔ یونانیوں نے اس کی بنیاد رکھی اور پارتھیوں نے اس شہر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ سرکپ شہر فصیل کے اندر موجود تھا، جس کا مرکزی داخلی دروازہ تھا۔ فصیل کا کچھ حصہ دریافت ہو چکا ہے، جبکہ باقی ابھی تک پوشیدہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس وقت ہم جولیا اسٹوپا کے جگہ پہ موجود ہیں،
اور جولیا اسٹوپا کی جو کھدائی ہوئی تھی وہ 1914 سے 1917 تک ہوئی تھی. اس جگہ کی انفرادیت یہ ہے کہ یہاں پر بدھا کی مجسمے مراقبے کی حالت میں اور ٹیچنگ پوز میں اور دوسرے پوز میں ابھی بھی موجود ہیں. تو آئیے ہم آپ کو اندر جو ہے اس کی تفصیل بتاتے ہیں. اس وقت ہم جولیا کے مین اسٹوپا کوٹ میں ہیں جس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ زیری ہے جبکہ دوسرا حصہ بالائی اسٹوپا کوٹ کہلاتا ہے. زیری حصے میں کھدائی کے بعد 5 اسٹوپے ملے ہیں. یہ جو چھوٹے اسٹوپے ہیں ان کو منتی اسٹوپے کہتے ہیں. اس پر گندھارا تہذیب کے بنائے گئے مجسمے ابھی تک محفوظ ہیں. لوور اسٹوپا کوٹ میں ہمیں یہاں پر 5 اسٹوپے کھدائی میں ملے ہیں. یہ جو چھوٹے اسٹوپے ہیں اس کو منتی اسٹوپے کہلاتے ہیں. یہاں پر یہ آپ کو پریچنگ بدھا کا جو ہے یہ پورا ایک ارچ میں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پریچ کر رہا ہے اپنے شاگردوں کو بخشوں کو وہ لیکچر دے رہے ہیں. جبکہ یہ دوسرے اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ مراقبے کی حالت میں بدھا بیٹھا ہوا ہے. یوں اس پورے اسٹوپا کمپلیکس میں بدھا کے مختلف انداز کے مجسموں کو بنایا گیا ہے. یہ مین اسٹوپا کہلاتا ہے جس کے ارد گرد 21 منتی اسٹوپے ملتے ہیں جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ان مجسموں میں سے ایک مجسمہ اب بھی اپنی اصل حالت میں ہے. بدھا کا مراقبے والا مجسمہ ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ناپ میں سوراخ ہے. بدھ مت عقائد کے مطابق اس کے بدھا کے اس مجسمے کے ناپ میں جو سوراخ ہے اس میں انگلی ڈال کر جو دکھی لوگ ہوتے تھے اپنا مداوا کرواتے تھے. مرکزی اسٹوپے کی بنیاد کیدار کوشان دور میں رکھی گئی جس پر بدھا کے بڑے بڑے مجسمے لگے ہوئے تھے. اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے منتی اسٹوپے تھے. مرکزی اسٹوپے کی تاریخ 2 صدی عیسوی کی ہے جبکہ ارد گرد موجود منتی اسٹوپے 3 اور 4 صدی قبل از مسیح کے ہیں. ان تمام اسٹوپوں سے گندھارا تہذیب و ثقافت نمایاں ہوتی ہے. یہ جو چھوٹے منتی اسٹوپے ہیں اس پہ آپ کو گندھارا آرٹ کے بہت سارے ڈیٹیل آپ کو بہت ملے گا. جس طرح سے یہ بدھا کی میڈیٹیشن پوز، یہ بھی بدھا کی ایک میڈیٹیشن پوز. تیسرا جو ہے وہ بدھا کا پریچنگ پوز ہے. اور اس اسٹوپے کو جو سپورٹ دیا ہے یہ لائنز کی شکل میں اینیملز بنائے گئے جو اس اسٹوپے کو سپورٹ کرتے ہیں. گندھارا تہذیب میں اس وقت کی زبان خروشتی تھی اور جو بدھ زائرین یہاں منتی اسٹوپے بناتے تھے انہوں نے خروشتی زبان میں نام بھی تحریر کیا ہوا ہے. اس وقت چونکہ زبان جو تھی سنسکرت زبان تھی اور خروشتی زبان میں لکھائی جو تھی وہ اسکرپٹ جو تھا وہ خروشتی زبان کا تھا. تو اس مجسمے پر خروشتی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ بدھ سانگا مترا بخشو، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. یہ اس کی ایک خاصیت ہے اور ابھی تک ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ اس وقت کی جو زبان تھی وہ خروشتی زبان تھی. یہ اس پورے گندھارا علاقے میں خروشتی بولی جاتی تھی. یہاں پر یہ بدھا کا مجسمہ ہے اور یہ مراقبے کی حالت میں ہے. بدھا کا پورا جسم جو ہے 3 چادروں میں وہ انہوں نے لپٹی ہوئی ہے اور اس کے یہ مراقبے کی حالت میں ان کے دونوں اطراف میں 4 بدھاز جو ہے اور بخشوں جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور وہ بدھا سے بدھ مت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. یہ جو مجسمہ ہے یہ اوریجنل مجسمہ نہیں ہے، یہ ریپلیکا ہے. لیکن اوریجنل مجسمہ جو ہے یہاں سے وہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے اٹھا کے وہ میوزیم لے گئے ہیں اور یہ ریپلیکا عوام ہسٹورین اور اسٹوڈنٹ کی تعلیم کے لیے اس کو دوبارہ بنایا گیا ہے. عزیز طلبہ، یہ جولیا کی بدھ مت خانقاہ ہے جہاں بدھ منکس رہا کرتے تھے. یہاں پر ان کی رہائش کا باقاعدہ انتظام تھا. یہاں پر وہ بدھ مت کی تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے. خانقاہ کے وسط میں پانی کا حوض تھا. اس کے ساتھ ہی غسل خانے بنے ہوئے تھے. اس کے ارد گرد کمرے بنے ہوئے ہیں. عمارت 2 منزلہ تھی.
اور اوپری منزل پر جانے کے لیے بنائی گئی سیڑھیاں اب بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جہاں بدھ بھکشو عبادت کیا کرتے تھے۔ 5ویں صدی عیسوی میں جب ہون قوم یہاں وارد ہوئی اور گندھارا تہذیب کو تباہ کر ڈالا، تباہی کے آثار اب تک موجود ہیں اور جلے ہوئے بدھا کے مجسموں کی توڑ پھوڑ اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ دھرما راجی کا ٹیکسلا میں بدھ مت کی سب سے بڑی اور پرانی خانقاہ ہے۔ عزیز طلباء، اس وقت ہم دھرما راجی کا اسٹوپا کے سائٹ پہ کھڑے ہیں۔ یہ اسٹوپا ٹیکسلا میوزیم سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہ اسٹوپا جو ہے دھرما راجی کا اسٹوپا کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ یہ کنگ اشوک نے تعمیر کروایا تھا۔ مقامی زبان میں دھرما راجیکا کو چیرتوپ کہتے ہیں۔ مرکزی گول اسٹوپا کا قطر 131 فٹ اور اونچائی 45 فٹ ہے۔ اس کے ارد گرد 2 طوافی راستے بنے ہوئے ہیں۔ ایک طوافی راستہ یہ ہے، دوسرا طوافی راستہ یہ نیچے والا سیڑھیوں کے ساتھ۔ دونوں طوافی راستے جو تھے باقاعدہ پتھر کے سلیبوں سے پکے کیے گئے تھے۔ اسٹوپے کے ارد گرد مونکس کے لیے عبادت خانے بنے ہوئے تھے۔ یہ ان عبادت خانوں کی تعداد 52 ہے۔ اسٹوپے کے کھدائی کے دوران کثیر تعداد میں بدھا کے پتھر کے بنے ہوئے مجسمے دریافت ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوپے کے جو قطر ہے وہ 131 فٹ ہے، جبکہ اس کی لمبائی وہ 45 فٹ تھی۔ اسٹوپے کے ارد گرد بہت بڑا صحن ہے۔ صحن میں منتی اسٹوپے بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کے چاروں اطراف میں گیٹس بنے ہوئے ہیں۔ جس گیٹس پہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہ جنوب کی طرف اسٹوپے کا گیٹ ہے اور اس میں یہ سیڑھیوں کے دونوں طرف بدھا کے مجسمے لگے ہوتے تھے اور کھدائی کے دوران یہاں سے نکالے گئے سارے جو مجسمے ہیں آج کل میوزیم میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہر گیٹ کے اوپر 2 پلر تھے۔ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ پتھر نظر آ رہے ہیں، یہ کنجور سٹون کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک پلر ہوتا تھا اور پلر کے اوپر چھت بنی ہوئی تھی۔ ایک پورا بہت بڑا بدھسٹ کمپلیکس تھا۔ آئیے اس کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اس اسٹوپے کو زلزلے نے شدید نقصان پہنچایا اور کشان دور حکومت میں 2 دفعہ اس کی تعمیر اور مرمت کی گئی۔ پتھروں کو تراش کر مہاتما بدھ اور اس کی زندگی کے مختلف ادوار کے مناظر اسٹوپا کے ارد گرد نصب کیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے برصغیر کے دور دراز علاقوں سے بدھ زائرین یہاں آ کر عبادت کرتے تھے اور ان طوافی راستوں پر تعداد 3، 5، 7 یا 9 کی تعداد میں طواف کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، گندھارا کی اس شاندار تہذیب کو سفید ہن قوم نے تباہ کیا ہے۔ وائٹ ہنس کا تعلق وسطی ایشیا سے تھا۔ 5ویں صدی کے آخر میں کیدار کشان اپنی عظیم سلطنت سفید ہن قوم کے ہاتھوں گنوا بیٹھے۔ وائٹ ہنس کا حکمران مہر گل تھا، جس نے ٹیکسلا اور اس کے گرد و نواح میں 1200 کے قریب اسٹوپے تباہ و برباد کر دیے اور ہر طرف آگ اور تباہی پھیلا دی۔ گندھارا تہذیب میں بڑ کا درخت انتہائی مقدس اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر مہاتما بدھ گیان کیا کرتے تھے اور انہیں روشنی ملی تھی۔ بڑ کا درخت بدھ مت میں ایک اپنی اہمیت ہے۔ اس درخت کے نیچے مہاتما بدھ نے بیٹھ کر گیان کیا تھا اور اس کو روشنی ملی تھی۔ تو جہاں بھی آپ کو بڑ کا کوئی پرانا درخت ملے اور دیکھیں آپ، تو اس کے قریب میں یا اس کے قرب جوار میں ضرور کوئی آثار قدیمہ کے آثار ضرور ہوں گے۔ عزیز طلباء، پاکستان کا یہ خطہ سرزمین کئی تہذیبوں کا گہوارہ رہ چکے ہیں۔ یہاں پر پتھر دور کے آثار سے لے کر تاریخی دور تک کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ان آثار سے
ہم ان اقواموں کے رہن سہن، بود و باش، ان کی ترقی اور عروج و زوال کے اسباب بتاتے ہیں۔ اس پر ہم سب نے سوچنا ہے کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔